بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आज हम इंशाअल्लाह सूरतुल बकरा उसकी आयत 67 से 74 तक पढ़ेंगे। इन आयात के अंदर जैसा कि आप पहले जानते हैं कि बनी इसराइल ही का तज़किरा जारी सारी है, तो बनी इसराइल ही के तज़किरे में एक खास वाकया इन आयात का आज मौजू है और इन आयात के अंदर जिस वाक़े का तज़किरा है वो बनी इसराइल के हवाले से और उसके अंदर कई मसाइल और अकायद के मसाइल भी हैं, वो सब इंशाअल्लाह आज जिक्र किए जाएंगे। और इस हवाले से एक और जो अहम बात है वो भी उसका भी तज़किरा किया जाएगा और वो ये कि सूरतुल बकरा जिसको हम सूरतुल बकरा कहते हैं, ये उसका नाम है। ये नाम कहां से लिया गया? तो असल में ये नाम आज इसी वाक़े जिसको आज हम जिक्र करेंगे, गाय का जो वाक़या है, उसी के हवाले से, क्योंकि बकरा अरबिक में, अरबी जुबान में गाय को कहा जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी हवाले से सूरतुल बकरा में इसी नाम को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी को मुंतखब फरमाया है। तो इस सूरत में आयत नंबर 67 से आज हम अपने सबक का आगाज करते हैं, जिसमें सबसे पहली आयत आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, व इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही,
ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. ہم سب سے پہلے اس میں حسب معمول ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تشریح بیان کرتے چلے جائیں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وا اور از، جب، یہ وہی ایزا لفظ ہے جس کا ترجمہ یہاں پر جس کو شارٹ فارم میں از کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. وا از اور جب قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے لی سے یا کے لیے قومہ، قوم ایک قوم کو کہتے ہیں، قومہ اپنی قوم، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، ان سے کہا ان اللہ، ان بے شک، اللہ اللہ یعنی بے شک اللہ، یأمرکم، تو یہاں پر امارا جو ہے اس کا مطلب ہے حکم، اور یأمر وہ حکم دیتا ہے، یعنی کون؟ اللہ حکم دیتا ہے. یأمر وہ اللہ حکم دیتا ہے، کم تم سب کو، ان کے تذبحوا بقرہ، ذبح ذبیحہ ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں ذبح کرنا، تو تذبحوا تم ذبح کرو، اور آخر میں جو واو اور الف ہے تذبحوا تو یہ جمع کے لیے ہے کہ تم سب ذبح کرو، یہ تم سب کے لیے حکم ہے، بقرہ گائے، کہ تم گائے کو ذبح کرو. تو اصل میں یہاں پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کو ایک حکم دینے کا کہا ہے، اور وہ حکم یہ تھا کہ تم گائے کو ذبح کرو. اور اصل میں اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے، اور جو قتل کا ایک واقعہ ہے جس کی تفصیل اگلی آیات میں انشاءاللہ آئے گی، آج ہی ہم اس کو دیکھیں گے. تو اصل میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. تو جب یہ حکم دیا گیا تو بنی اسرائیل نے آگے سے کیا کہا؟ قالو، تو وہ کہنے لگے، قالا کہنے کو کہتے ہیں، قالا اس نے کہا، لیکن قالو یعنی وہ سب، ان سب نے کہا، کیا تتخذونا، اتخذا یا اخذ کرنا، جیسے ہم عربی میں یہاں پر بھی بولتے ہیں خذ یعنی لو، خذ ھذا یہ لے لو، تو وہی یہاں پر لفظ ہے اصل میں، کیا تتخذو تو دیتا ہے یا تو لیتا ہے، نہ ہم سے یعنی کیا تو کرتا ہے، اور یہاں پر اس کا مطلب ہم لفظی اور محاورتاً یہ کریں گے کہ کیا تو کرتا ہے ہم سے، حضون، اور حضون مطلب مذاق، یعنی کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں. یعنی جب ایک طرف اللہ رب العزت نے، اور اللہ رب العزت نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان میں سے ایک یہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جب ان کی قوم کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کرے، جو ایک مصلحت کے تحت تھا، اور اللہ رب العزت نے انہی کے ایک مسئلے کا اس میں حل نکالنا تھا، لیکن اللہ رب العزت کے اس حکم کو اس بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ اللہ رب العزت یا موسیٰ علیہ السلام وہ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کے اس حکم کو مذاق سمجھا. تو اس سے ہمارے لیے سبق کیا نکلتا ہے؟ وہ یہ کہ جہاں پر اللہ رب العزت کے کوئی احکامات ہوں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی احادیث مبارکہ میں اور سنت مطہرہ میں جب ہمیں کوئی حکم دیں، دین کے جو شرعی احکامات ہمارے سامنے آئیں، تو ان کا مذاق بنی اسرائیل کی طرح نہ اتارا جائے، مذاق نہ اڑایا جائے، بلکہ ان کو سیریسلی لیا جائے، ان کے اوپر سنجیدگی اختیار کی جائے اور ان احکامات پر عمل کیا جائے. لیکن بنی اسرائیل کا یہاں پر رویہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے اس حکم کو جو ان کے نبی نے ان تک پہنچایا اس کو ایک مذاق سمجھا، اور ان سے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں. اور یہ انہوں نے اس لیے بھی سمجھا کیونکہ یہ قتل کا معاملہ تھا. اللہ رب العزت نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کہا کہ گائے کو ذبح کرو. تو اصل میں یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی کہ قتل کے معاملے کو حل کرنے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا اصل میں مقصد کیا ہے. تو بے شک اصل میں اللہ رب العزت حکیم خبیر ہیں، اللہ رب العزت بہتر سمجھتے ہیں، حکمت والے ہیں، اور اللہ رب العزت کے پاس یہ علم ہے اور یہ حکمت ہے کہ وہ کوئی کام کیوں کر رہا ہے، اور وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے کر رہا ہے. لیکن کیونکہ انسان جلد باز ہے، اور خصوصاً یہ بنی اسرائیل کی عادت آپ پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں
کہ بنی اسرائیل کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ ہر بات میں کیڑے نکالتی ہے اور بات میں وہ اعتراض کرتی ہے، تو اصل میں یہیں پر انہوں نے اپنی اسی روش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال، تو انہوں نے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ، کا مطلب میں، اوذو میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ پکڑتا ہوں، آذا یعوذ اصل میں اس جو اونٹ ہے، اونٹ کے بچے کو بھی کہا جاتا ہے کہ جو خود اپنے قدموں پر یا اپنی آپ سے خود اکیلا اپنی زندگی نہیں گزار سکتا اور اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ لگ کر اس کے سہارے کے ساتھ چلتا ہے، تو یہی لفظ اصل میں یہاں پر اعوذ، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں سہارا طلب کرتا ہوں، میں اللہ کے سہارے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان کے اکونو میں ہو جاؤں، اور وہی کن فیکون والا لفظ ہے یہاں پر بھی، اکونو میں ہو جاؤں، من سے، الجاہلین، اور جاہلین یہ جہل کی جمع یا جاہل کی جمع ہے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا یہ رویہ دیکھا کہ یہ میری بات کو سیریس نہیں لے رہے اور اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ان سے مذاق کر رہا ہوں، تو انہوں نے آگے ایک فارمولا بھی بتایا اور یہ بھی کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں ایک نبی ہو کر اور شریعت کو تم پر لاگو کرنے والا ہو کر، ایک واعظ ہو کر، ایک دائی ہو کر میں مذاق والی بات تم سے کروں، میں اللہ رب العزت کی اس بات سے پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس سے ایک تو یہ بھی پتا چلا کہ جتنے بھی انبیاء ہیں اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر ذکر ہے کہ وہ ہر طرح کی پناہ، ہر طرح کی معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جاتے تھے، بلکہ اللہ ہی سے اپنے ہر معاملے کو حل کرنے اور اس کی پناہ میں جایا کرتے۔ اور انہوں نے ایک اور مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ یہ جو مذاق کرنے کی عادت ہے اور خصوصاً دین اور مسائل شریعہ کے اندر جو مذاق ہے، یہ جاہلوں کی علامت ہے اور یہ جاہلوں کا طریقہ کار ہے۔ جو واعظ ہیں اور جو انبیاء ہیں، جو رسول ہیں، جو دین کو سمجھانے سمجھنے والے ہیں اور جو دین کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، یہ ان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ دین کے معاملات میں اور دین کے احکامات میں لوگوں کے ساتھ مذاق کریں، اور اسی طرح اس کے اپوزٹ بھی ہے کہ لوگوں کو بھی ان دین کے احکامات کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ان پر سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور سنجیدگی سے ان دین کے احکامات کو لینا چاہیے، ان کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ جیسا کہ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ دین کے معاملات میں ایک ایک چیز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے احکامات، اگر کہا جائے کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے، تو آج اسلام میں ہم اپنے مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اگر ہاتھ کاٹے جائیں گے تو پھر پوری دنیا ہاتھوں کے بغیر اور ایک ہاتھ سے چلے گی، اور اسی طرح اگر کہا جائے داڑھی رکھو، پردہ کرو، اپنے جو کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے نہ ہٹاؤ، اور اسی طرح دیگر شاعر جو ہیں ان کا اگر ذکر کیا جائے تو ان پر بے شمار لوگوں نے مذاق بنا رکھے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات سے اور اس آیت سے ہمیں یہ خبر ملتی ہے اور یہ ہمارے لیے نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں دین کے کاموں میں، دین کے احکامات میں ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 68 میں جس کا ذکر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قالو، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ میں بے شک تم سے مذاق نہیں کرتا اور یہ ایک سیریس بات ہے اور اس کا حکم اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے، تو پھر اس بات کو مان لینے کے بعد پھر انہوں نے ایک آگے نئی بات کی۔ قالو، قالا وہی بات کہنا، قالو ان سب نے کہا، ادعو یعنی دعا کیجئے، اور یہاں پر وہی دعا کا لفظ ہے، ادعو یعنی دعا کریں، لنا ہمارے لیے، نہ ہم اور لا کے لیے، یعنی لنا ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اور یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے خود دعا نہیں کی، حالانکہ اللہ رب العزت بے سہارا اور لاچار، اور جب کوئی انسان کسی مصیبت میں یا کسی مسئلے میں پڑتا ہے تو اللہ رب العزت دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے نبی سے یہ فرمائش کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور خود دعا نہیں کی۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ دعائیں نیک لوگوں کے پاس، انبیاء کے پاس، اولیاء کے پاس جانا دعاؤں کے لیے یہ بالکل جائز ہے، لیکن انسان خود بھی دعا کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو وہ دعاؤں کے لیے اولیاء اللہ اور انبیاء جو آج موجود نہیں لیکن اپنے زمانوں میں انبیاء کے پاس جانا بالکل درست ہے۔
آگے انہوں نے کیا کہا؟ نہ صرف یہ کہا کہ آپ دعا کیجئے، ساتھ ایک اور عجیب سا جملہ کہہ دیا، اور وہ کہا ربک، یعنی ادعو لنا ربک، کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے. یعنی جیسے پیچھے بھی بہت سی آیات میں یہ گزر چکا ہے کہ یہ لوگ ابھی تک اس رب کو جس کی عبادت سب کے لیے لائق ہے اور سب کے لیے یہ چیز ہے کہ سب اسی کی عبادت کریں، اور جس کے مظاہر یہ پہلے دیکھ چکے تھے بنی اسرائیل، ابھی بھی وہ اس رب کو اپنا رب نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، بلکہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے رب سے کہو. یبین، کہ وہ بیان کرے، لنا ماہی، لنا ہمارے لیے، ماہیا، ما یعنی کیا، ہیا وہ یعنی وہ کیسی ہو، اور یبین یعنی یہ وہی ہے، یعنی کھول کے بیان کرنا. ذرا وضاحت سے آپ اللہ رب العزت سے پوچھ کے بتائیے کہ وہ کیسی ہو، یعنی جو گائے کا حکم ہمیں دیا جا رہا ہے وہ کس طرح کی ہو. یہاں پر ایک رک کر ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کرتے چلے جائیں، وہ یہ کہ ایک طرف یہ بنی اسرائیل ہے اور دوسری طرف امت محمدیہ ہے، اور ان میں الحمدللہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل اپنے رب اپنے نبی سے یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، اور دوسری طرف اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے جو ہمیں امت محمدیہ کو دعائیں سکھائی ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر دعائیں وہ ربنا کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، ربنا ظلمنا انفسنا، اور اسی طرح بے شمار دعائیں ہیں، اور جن کا تذکرہ اگر کریں تو بات لمبی ہوگی. لیکن ہماری اس امت کو یہ شرف اور منزلت حاصل ہے کہ ہم لوگ اپنے رب کو ربنا کہہ کر پکارتے ہیں، اور اپنے رب کو خود ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں ہر پکارنے والے کی دعا کو سننے والا ہوں. یبین لنا ماہی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے یہ بیان کر دے پوچھ کر کہ وہ کیسی ہو. ماہیا یعنی وہ گائے کیسی ہو. بعض لوگوں نے اس کے ترجمے میں بیل اور اس طرح دیگر اور چیزیں کہی ہیں، لیکن یہاں پر یہ لفظ مؤنث کا استعمال کر کے یہ بات واضح ہے کہ یہ گائے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور اسی طرح اس سورت کا پورے کا جو نام ہے سورت البقرہ، اس سے بھی گائے ہی لفظ مراد لیا جاتا ہے. قالا، تو انہوں نے پھر فرمایا، انہو یعنی قالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یعنی ان بے شک، ہو وہ، یقولو وہ کون یعنی اللہ، یعنی بے شک وہ اللہ، یقولو وہ کہتا ہے، وہ فرماتا ہے. یعنی میں نے اللہ سے بات کی اور اللہ نے مجھے یہ فرمایا کہ تمہیں میں بتاؤں کیا، کہ انہا کہ بے شک وہ گائے، یعنی وہ مؤنث، انہا بے شک، ہا اور یہاں پہ پھر ہا یہ مؤنث کے لیے، ہوا مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ہا مؤنث کے لیے. انہا بے شک وہ ہو، کون، بقرۃن وہ گائے، لا فاردن، لا کا مطلب نہیں، فاردن یعنی بوڑھی، یعنی وہ ایسی گائے نہ ہو جو بہت بوڑھی ہو چکی ہو، جو کسی کام کی نہ ہو اور کہیں کونے خدرے میں پڑی ہو، ایسی گائے نہیں. وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، ولا بکرن، اور نہ ہی وہ بکر ہو، اور جیسے باکرہ عورت بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایسی عورت جو ابھی ورجن ہو، یعنی جسے کسی مرد نے نہ چھوا ہو. تو اسی طرح یہاں پر بھی وہی لفظ استعمال کیا جائے، ولا بکرن، اور وہ نہ ہی بہت چھوٹی عمر کی اور نہ ہی بہت بوڑھی ہو، عوان وہ جوان ہو، بین ذالک، اور اس دونوں جو کیفیات آپ کو بتائی گئی ہیں ان کے درمیان میں ہو. تو اصل میں یہاں پر ایک اور نقطہ یہ نکلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو اپنے رسول سے پوچھنے کا مطالبہ کیا، وہ کیا کہ ان کے پاس یہ حکم ان کو دے دیا گیا تھا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کر دیں، اور چاہیے تو یہ تھا کہ وہ فوراً گائے کو ذبح کر دیتے، کوئی بھی گائے پکڑتے اور اس کو ذبح کرتے، جس کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمایا ہے. ابن جریج رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ کسی گائے کو لے کر ذبح کر دیتے تو کافی تھا. یعنی اللہ رب العزت نے تو کوئی اس میں شرائط نہیں رکھی تھی، اللہ رب العزت نے تو صرف کہا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کر دو، اور یہ کسی گائے کو پکڑتے اور کر دیتے، لیکن اور یہ ان کے لیے کافی ہو جاتا. مگر انہوں نے پے در پے سوالات شروع کیے اور سختی بڑھتی ہی گئی. یعنی وہ انہوں نے سوال کرنے شروع کیے کہ اچھا وہ کیسی ہو. تو پھر اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی وہ بہت کم عمر ہو، اور وہ ایک جوان گائے ہو. لہٰذا اس طرح سے ان کے لیے اس گائے کو ڈھونڈنا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا گیا، جو آگے آیات میں آپ دیکھتے چلے جائیں گے. تو لہٰذا یہ سختی بڑھتی گئی یہاں تک کہ آخر میں انشاءاللہ
اگر وہ نہ کہتے، اور اگلی آیات میں آئے گا جن میں یعنی آخرکار جب انہوں نے انشاءاللہ کہا تو پھر کچھ بات بنی، ورنہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو کبھی بھی سختی نہ ٹلتی اور مطلوبہ گائے ہی نہ ملتی. یعنی صرف اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے میں ہی سختیوں کا علاج ہے. سختیوں سے نکلنا صرف اللہ رب العزت ہی کی طرف رجوع میں ہے. یعنی آج جیسے میں پھر اس بات کو ریلیٹ کرتا ہوں ہمارے آج کے اس مسئلے میں جس میں ہم گھروں تک محدود ہیں، اس میں یہ کہ آج بھی ہمارے لیے ان تمام سختیوں سے نکلنے کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العزت ہی کو ہمارے لیے جو ہادی اور رہنما سمجھیں، اور اسی کی طرف اعوذ اپنی پناہ پکڑے کہ وہی ہمیں ان مصیبتوں سے پناہ دے سکتا ہے. ہاں، اپنے اسباب کو بھی اختیار کیا جائے، ہر ممکن کوشش کی جائے کہ اپنے پیاروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، ان کو اس مشکلات سے بچایا جائے، اور جو اللہ رب العزت نے شریعت محمدیہ نے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی لا کو لگایا جائے تو اسی سے نجات مل سکتی ہے. تو خیر، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ پھر آخرکار اللہ رب العزت نے انہیں بتا دیا کہ وہ گائے نہ ہی بوڑھی ہو اور نہ ہی چھوٹی عمر کی ہو بلکہ درمیانی ہو. ففعلوا، پس فعلوا، یعنی یہاں پر فا کا مطلب پس، جو پہلے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. فعلوا، فعل فعل کو کہتے ہیں، فعل کا مطلب کام، یعنی کرو. ففعلوا، پس تم کرو. ما تؤمرون، جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو. یعنی آخر میں دیکھیے ایک ڈانٹ کا پہلو آخر یہاں پر آتا ہے. یعنی تم نے ایک بات پوچھی اور حالانکہ تمہیں تو آسان حکم دیا گیا تھا، لیکن اس میں سوالات میں پڑ گئے اور سوال پر سوال پوچھنے لگے، تو لہٰذا تمہیں اب یہ بات بتا دی گئی ہے، تھوڑی وضاحت کر دی گئی ہے. اب تمہیں چاہیے یہ کہ اسی پر بس کرو اور اس کے بعد جو اللہ نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو. قالو، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالو، وہ کہنے لگے، ادعو، کہ آپ پھر دعا کریں. یعنی ابھی اسی پر بس ہوتی، وہ باہر جاتے اور گائے کو لے آتے جو اس طرح کی ہو. لیکن جب وہ باہر گئے، جب انہوں نے گائے کو ڈھونڈا تو انہیں بہت سی گائیں اس طرح کی ملی کہ جو نہ بوڑھی تھی نہ کم عمر تھی، جوان گائے تھی، بہت سی ملی. لیکن انہوں نے کہا کہ اب ان میں سے کون سی لیں؟ چاہتے تو کوئی بھی پکڑ کے لاتے اور اس کو ذبح کرتے، حکم کے اوپر تعمیل کرتے. لیکن انہوں نے پھر ایک دفعہ واپس آئے اور پھر انہوں نے سوال کیا. قالو، انہوں نے کہا، ادعو لنا، ہمارے لیے پھر سے ایک دفعہ دعا کیجئے. ربک، اور دوبارہ پھر انہوں نے سبق نہیں سیکھا اور یہی کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے. کیا؟ یبین، کہ وہ بیان کرے، وہ واضح کر دے، وہ ہمارے سامنے کھول کر صاف صاف بیان کر دے. لنا، ہمارے لیے، ما، کیا، لونہا، لون کہتے ہیں کلر کو، رنگ کو، لونہا اس گائے کا، یعنی اس کا رنگ کیسا ہو. تو انہوں نے کہا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. تو قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو، بے شک وہ، یعنی کہ وہ رب، یقولو، وہ کہتا ہے، یعنی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، انہا، بے شک وہ، بقراتن، ایک گائے ہو، صفرا، یعنی وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہو. صفرا، یہ زرد رنگ کو کہا جاتا ہے. فاقعن، اور فاقع یعنی گہرا زرد، گہرا جسے پیلا رنگ بھی کہتے ہیں ہم، پیلا رنگ، ایک گہرے پیلے رنگ کی ہو. لونہا، اس کا رنگ، یعنی اس کا رنگ گہرا پیلا ہونا چاہیے. اور دوسرا اس کا رنگ کیسا ہو؟ تسر، خوش کرنے والا ہو، الناظرین، دیکھنے والوں کو. یعنی اس طرح کا پیلا گہرا رنگ کہ وہ بدصورت نہ ہو، دھبوں والا نہ ہو، بلکہ ایک خوبصورت سا رنگ اس کا ہو جس سے لوگ دیکھیں اور خوش ہو جائیں. تو اس طرح کا رنگ والی گائے اب تم ڈھونڈو اور پھر اس کو لا کر ذبح کر دو. قالو، تو انہوں نے کہا، یعنی اس پر بھی بس نہیں کی کہ اب چلے ٹھیک ہے، اب رنگ بھی بتا دیا گیا. پھر آگے سوال کیا، ادعو لنا، ہمارے لیے پھر دعا کریں، ربک، اپنے رب سے، یبین، کہ وہ واضح کرے، وہ بیان کرے، لنا، ہمارے لیے، ماہیا، کہ وہ کیسی ہو. یعنی ابھی اس سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم باہر گئے اور ہم نے دیکھا، تلاش کیا تو بہت سی گائیں پیلے رنگ کی بھی ہمیں مل رہی ہیں. تو اس میں ہمیں ذرا مزید کوئی تھوڑا سا بتائیے کہ کون سی کس طرح کی رنگ ہو تاکہ ہم اسے تلاش کر کے لے آئیں. تو ان البقرہ، تو آگے اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا کہ ان، بے شک، البقرہ، وہ گائے، تشابہ، یعنی انہوں نے بلکہ کہا کہ ان البقرہ، کیونکہ یہ گائے جو ہے تشابہ، وہ مشتبہ ہو گئی، یعنی بہت سی گائیں اس طرح کی مل گئی ہیں، بہت سی گائیں ہیں جو پیلے رنگ کی ہیں، علینا، ہم پر، یعنی ہم پر وہ اس طرح کی ملتی جلتی
بہت سی گائیں ہمارے سامنے ہیں. وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون ضرور ہدایت پا جائیں گے. لا مطلب تاکید، محتد یہ ہدایت سے ہے، یعنی ہدایت، محتدون جو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہوں، یعنی ہم ضرور اگر اللہ نے چاہا تو ہدایت یافتہ ہوں گے. اور اسی آیت کے حوالے سے اصل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے پہلے حدیث بیان کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ اسی مصیبت میں پڑے رہتے اور ان سے یہ سختی ہرگز نہ ٹلتی. قال انہ یقول انہا بقرۃ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ بے شک وہ یعنی وہ آپ کا رب یعنی بے شک تمہارا رب، یقول وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ ہے ایک گائے، لا ذلول نہیں وہ کام میں لگائی گئی، یعنی ذلول سے مراد اس کی تفسیر مفسرین نے کی ہے کہ ایسی گائے جو نہ ہی ہل جوتتی ہو اور نہ ہی کسی اور کام میں لگی ہو اور نہ ہی پانی وغیرہ لگانے میں، یعنی ہر طرح سے وہ کبھی کسی کام میں استعمال نہ کی گئی ہو، تو ایسی گائے کو لایا جائے، ایسی گائے کو ذبح کیا جائے. تثیرو اور نہ ہی وہ تثیرو جوتتی ہو الارض زمین کو، ولا اور نہ تسقی وہ پلاتی ہو الحرث کھیتی کو، یعنی کھیتی کو پانی نکال کے پلانے والی بھی نہ ہو. مسلمتن اور وہ صحیح سلامت ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو. لا شیعتا فیہا لا نہ شیعہ کوئی داغ ہو، شیعتا یعنی مؤنث کے لیے ہے، نہ اس میں کوئی داغ ہو، فیہا اس گائے کے اندر. تو پھر اس کے بعد بنی اسرائیل نے پھر آگے سے کہا، قالوا الآن یعنی انہوں نے کہا، قالوا ان سب نے جواب دیا، ان سب نے آگے سے کہا، الآن یعنی اب یہ آپ نے جو بات وضاحت سے بتائی ہے کہ وہ کیسی کیسی ہو، تو الآن اب جئتا آپ لے کر آئے ہیں، جا کا مطلب آنا اور جئتا یعنی تم لائے ہو، آپ لے کر آئے ہیں، بالحق صحیح بات. یعنی اس سے پہلے یعنی جتنی باتیں اللہ کے پیارے رسول موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے تو پوری تسلی نہیں ہو رہی تھی، اب آپ یہ جو ساری وضاحت لے کے آئے ہیں تو اب ہمیں اصل میں صحیح طرح سے سمجھ آئی ہے کہ یہ کیسی ہو اور کیا کچھ بات ہو، اور اب آپ صحیح بات لے کر آئے ہیں. فَذَبَحُوهَا فا کا مطلب پس، ذبح وہی ذبح کرنا، فَذَبَحُوا ان سب نے ذبح کیا، ہا اس گائے کو، وا اور ما نہیں، کادو اور یہ کانا ہی کی اصل میں قسموں میں سے ہے، کادو وہ تھے یا وہ لگتے تھے، یفعلون کہ وہ اس کو کریں، یعنی وہ اس کو کرنے والے نہیں لگتے تھے، یعنی ایسا تھا کہ جیسے وہ اس کو کبھی کریں گے ہی نہیں. یعنی اس حکم کو جو گائے کو ذبح کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ شاید اس کو وہ کبھی پورا نہیں کریں گے، ایسا معلوم ہو رہا تھا ان کے ان بار بار سوالوں سے، ان کے بے جا سوالات کی وجہ سے یہ ایک سچویشن اور یہ ایک حالت نظر آ رہی تھی. تو اصل میں جب یہ ساری انہوں نے تفاصیل موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوالات کے بعد حاصل کر لی تو آخر کار یہ ان کے لیے معاملہ بڑا ہی مشکل ہو گیا. یعنی ان کے سوالات نے اصل میں ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کی بجائے مشکل میں اضافہ کیا، کیونکہ اگر وہ کوئی بھی گائے لے آتے تو بڑی آسان تھی. اب کیونکہ گائے میں بہت سی چیزیں، بہت سی شرائط آ چکی تھی، شرطیں تھی بہت ساری، اور ان تمام شرطوں پر جو ایک گائے ان کو ملی وہ اصل میں ایک، یہ بنی اسرائیل کی روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ انہیں اصل میں وہ ایک ایسے لڑکے کے پاس ملی جو بڑا نیک لڑکا تھا اور اس نے والدین کی بڑی خدمت کی تھی اور والدین کا بڑا خیال رکھا تھا. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آخرکار اللہ رب العزت نے اس خدمت کے بدلے میں اس کو ایک گائے عنایت فرمائی تھی اور یہ وہ گائے تھی. آخرکار یہ گائے تمام وہ کیفیات اور جو صورت اللہ رب العزت نے بیان کی تھی اس پر پوری اترتی تھی. یہ اس کے پاس گئے اور انہوں نے اس گائے کا سودا اس سے کرنا چاہا، لیکن وہ اس گائے کا سودا کرنے پہ راضی نہیں ہوا اور انہوں نے اس گائے کے بدلے میں 1 گائے 2 گائے 3 گائے تک آفر رکھی، لیکن ایسا نہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب واپس گئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آخر یہ تو تمہیں اب کرنا پڑے گا، حکم اللہ کا ہے اور اب تم خود ہی شرائط یہ پوچھ چکے ہو، اب شرائط تم پر واضح ہو چکی ہیں، لہٰذا اس کو اب کرو. تو پھر آخر کار انہیں اس گائے کے بدلے میں پوری اس کے وزن کے برابر سونا دے کر اس کو خریدنا پڑا.
لیکن یہ یاد رہے کہ یہ روایت جو ہے اس کے وزن کے برابر سونے کی جو روایت ہے یہ بنی اسرائیل کی روایت ہے، یہ اسرائیلی روایات میں سے ہے، جبکہ دیگر کچھ روایات میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ صرف 3 دینار میں بہت ہی کم قیمت میں انہیں یہ گائے مل گئی تھی۔ خیر، اور ایک بات اہم اس میں یہ بھی نکلتی ہے بنی اسرائیل ہی کی اس روایت سے، وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس لڑکے کو اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے اور ان کے اوپر احسان کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے ایک گائے کے بدلے میں ایک اچھی قیمت عطا فرما دی، اور دوسری طرف ان کی بدفعلی کی وجہ سے، ان بنی اسرائیل کے بے جا سوالوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی مشکل میں اضافہ کر دیا، ان کے لیے مشکل بڑھ گئی اور ان کو ایک اچھی خاصی قیمت دے کر، یا بڑی مشکل سے کم یعنی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بڑی مشکل سے ان کو یہ گائے ڈھونڈنا ان کے لیے مشکل ہو گئی۔ اور دوسری اور آخر میں یہ جو بات اللہ رب العزت نے کی ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کہ انہوں نے یہ اس کو ذبح تو کر دیا آخرکار ڈھونڈ ڈھانڈ کے، لیکن وہ اصل میں اس کو ذبح کرنے والے تھے نہیں۔ تو اصل میں اس کے اوپر مفسرین نے یہ جو لکھا ہے وہ یہ کہ ایک بات تو یہ لکھی ہے جو ابن کثیر نے جس کو لکھا ہے وہ یہ کہ اصل میں وہ اس وجہ سے اس کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے کہ کہیں گائے کو ذبح کر دیا تو وہ جو معاملہ جو اس کے آگے آیت میں ذرا مزید تفصیل سے آئے گا کہ جس کی بنا پر یہ اصل میں پورے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک شخص کا قتل ہو گیا اور اس قاتل کو ڈھونڈا جانا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ گائے کو ڈھونڈ لائیں اور اس کو ذبح کریں تو ہم میں سے ہی کوئی قاتل نکل آئے، تو اپنی رسوائی کے ڈر سے وہ اصل میں وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اصل میں اس کی اتنی بڑی قیمت کی وجہ سے ان کے دل میں پھر ہوا کہ اب یہ گائے کو اتنی بڑی مہنگی گائے کو ہم کیسے ذبح کریں، اور اس طرح کی مختلف باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں وہ اس کو ذبح کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ جو بات اللہ رب العزت نے پہلی آیت جو آج ہم نے پہلی آیت پڑھی اس میں ہم نے ذکر کی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ تم اس گائے کو ذبح کرو، تو انہوں نے آگے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یعنی اصل میں ان کو یہ بات ہی عجیب لگ رہی تھی کہ ہم گائے کو ذبح کریں جبکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ اس پورے معاملے کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھ رہے تھے، اس حکم الہی کو حکم الہی نہیں مان رہے تھے بلکہ حکم الہی کو اپنی عقل کے ساتھ ناپنے کی کوشش کر رہے تھے، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ تمام حکمتوں کو جاننے والی ہے۔ اور آخرکار جب ان کے اوپر یعنی پھر انہوں نے مختلف ہیلے بہانے کیے، سوالات کیے، اور جب تمام سوالات بھی مل گئے اور آخرکار اس طرح کی گائے بھی مل گئی، یعنی ان کا تو ارادہ تھا کہ اتنے سوال کریں گے کہ اس طرح کی گائے ملنا ہی شاید ناممکن ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ گائے بھی ان کو ملا دی اور آخرکار وہ مجبور ہو گئے کہ اس گائے کو ذبح کریں۔ لہذا اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کا پس منظر بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ در حقیقت ہوا کیوں اور اللہ رب العزت نے اس گائے کا حکم کیوں دیا تھا، اس گائے کو ذبح کرنے کا اصل میں حکم ہی کیوں دیا گیا، تو وہ اصل میں ایک قتل تھا جس کا معمہ حل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور اذ جب قتلتم تم نے قتل کیا نفسن ایک شخص کو فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر تم فَدَّارَأْتُمْ فا پس اور الف دال را حمزہ جو یہاں پر یوز ہوا ہے اس کا مطلب ہے جھگڑنا، لڑنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، فَدَّارَأْتُمْ پھر تم آپس میں جھگڑنے لگے، فیہا اس معاملے میں، واللہ اور اللہ مخرجن وہ نکالنے والا ہے، وہ ظاہر کرنے والا ہے، ما جو تم تھے تکتمون چھپاتے، یعنی تم جس معاملے کو چھپا رہے تھے اللہ رب العزت اس کو حل کرنے والا تھا، اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اور یہ کیا معاملہ تھا قتل کا؟ تو اصل میں قتل کا معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک انتہائی مالدار شخص تھا کہ جس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور اس کے پاس یعنی کوئی لڑکا اس کا نہیں تھا، کوئی اس طرح کی اولاد نہیں تھی، اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کا ایک بھتیجا صرف تھا، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور نہیں تھا۔ تو اس بھتیجے نے اپنے اس مالدار جو دولت مند اپنے چچا کو اس کی ساری دولت ہتھیانے کے لیے اور اس کی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا اور اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس نے یہ کیا کہ اس لاش کو بنی اسرائیل جو اس تمام
اور اس امیر شخص کے گھر سے کہیں دور قلعے میں رہتے تھے، ان کے قلعے کے دروازے کے سامنے اس کو پھینک دیا. اور جب بنی اسرائیل نے ایسا کیا تو اس کے بعد یعنی اس شخص نے، اس لڑکے نے قتل کرنے کے بعد ان کے گھر بنی اسرائیل کے دروازے کے سامنے اس کو پھینک دیا، اور نیت یہ کی تو ایک تو یہ کہ میں اس کی ساری اس شخص کی مال و دولت کا وارث بن جاؤں گا، اور دوسرا یہ کہ ان کے اوپر ڈالنے کا یہ مقصد تھا کہ مجھے ساتھ ہی ساتھ دیت بھی حاصل ہو جائے گی، یعنی اس کا قصاص جو ہے وہ مجھے مل جائے گا اور اس کے بدلے میں پیسہ لے لوں گا اور دیت کے طور پر اس کو لے لوں گا. تو اس لحاظ سے اس نے ایک فریب رچا اور بڑی ایک مکاری کی اور یہ ایسا کر دیا، جس کی وجہ سے اب بنی اسرائیل جو ہے ان میں سب کے اوپر تھا کہ اب یہ کس نے قتل کیا ہے اس کو. اور وہ وہاں پر آیا لڑکا اور ان کے سامنے رونے دھونے لگا کہ آپ میں سے کسی نے اس کو قتل کیا ہے. اب کوئی بھی شخص کو نہیں مان رہا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کہ تم جس چیز کو چھپاتے تھے. اللہ رب العزت اصل میں اس مسئلے کو حل کرنے والا تھا، اس کو ظاہر کرنے والا تھا کہ اصل قاتل کون ہے. تو اصل میں جب یہ سارا معاملہ ہوا اور وہ لڑکا جو ہے وہ اپنے ساتھ اس کے دوست اور دوسرے لوگوں کو لے آیا اور دونوں میں آپس میں لڑائی تک نوبت آ گئی، تو اس صورت میں بنی اسرائیل جو کہ معصوم تھے اس معاملے میں، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا تھا، قتل نہیں کیا تھا، وہ اس معاملے کو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کا حل یہ بتایا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، اور یہ واقعہ آپ کے سامنے جو پیچھے گزر چکا. جب انہوں نے گائے کو ذبح کر لیا تو آخرکار موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کا ایک ٹکڑا لیا اور اس مردہ شخص جو مر گیا تھا اور جس کا کوئی اس میں شاہد نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا کہ کس نے اس کو مارا ہے، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ گوشت کا ٹکڑا لگایا. مفسرین نے اس میں مختلف باتیں لکھی ہیں کہ وہ گوشت کا ٹکڑا کون تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حوالے سے قرآن و حدیث میں کوئی واضح چیز نہیں ہے. یہ اسرائیلیات میں سے مختلف چیزیں ہیں کہ وہ گوشت کا ٹکڑا کون سا تھا، کس حصے کا تھا، اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. خیر، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ گوشت کا ٹکڑا اس شخص کو لگایا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے لگنے کے ساتھ ہی وہ شخص مردہ جو تھا وہ جی اٹھا اور وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے اسی بھتیجے کو مورد الزام ٹھہرایا. اس نے کہا کہ اسی نے اصل میں مجھے قتل کیا ہے اور میری بیٹی کو بھی اپنے نکاح میں لے لیا ہے یا اس کو بھی حاصل کر لیا ہے. لہذا اس طرح اس معاملے کا حل نکل آیا اور اصل قاتل کا پتہ چل گیا، جس پر بنی اسرائیل نے پھر آخرکار اس شخص کو قتل کر دیا، اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی. اور جیسے یہ بات میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ یہ بنی اسرائیل کا اصل میں ایک واقعہ ہے، اس میں جو تفاصیل ہیں کہ یہ شخص کون تھا اور اس کا بھتیجے نے سارا کیا، تو یہ ساری کی ساری بنی اسرائیل کی روایت ہے. کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے تصادم نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں بنی اسرائیل کی نارمل واقعات کو، نہ ہی تکذیب کرتے ہیں. ہاں، ان کو روایت کرنا جائز ہے کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے، اس کی کچھ وضاحت اس سے ہمیں مل جاتی ہے. اور اس واقعے میں جو اصل بات ہے کہ اس ٹکڑے کو لگا دینے کے بعد اس شخص کا زندہ ہو جانا، تو اس حوالے سے آگے دیکھیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْنَا، پھر ہم نے حکم دیا، یعنی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا اِضْرِبُوهُ، یعنی تم سب مارو اسے، یعنی کہ تم ٹچ کرو. یہاں پر ضرب کا لفظ ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کا جو ٹکڑا ہے بِبَعْدِهَا، اس کے ایک یعنی بعض یعنی کچھ تھوڑے سے کسی حصے سے، یعنی اس کے کسی ٹکڑے سے تم اس کو ٹچ کرو. یعنی اس مردے کو آپ اس گائے کے ایک ٹکڑا لیں اور اس کو اس سے ٹچ کریں. کذالک، اسی طرح، یحیی، وہ رب، وہ اللہ، وہ زندہ کرتا ہے، اللہ یعنی وہ اللہ، الموتا، مردوں کو، یعنی موت جن کو آ چکی ہوتی ہے، جو مردے ہو گئے ان کو اللہ رب العزت جب زندہ کرنا چاہے تو وہ اسی طرح کر لیتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ بھی چیز خالی نہیں ہے، باہر نہیں ہے. اللہ رب العزت جیسے چاہیں اللہ رب العزت نے پہلے بھی، جیسے پچھلی کچھ آیات میں بھی گزر چکا کہ اللہ رب العزت نے اس پوری بنی نوع انسان کو ایک مردہ سے زندہ کیا ہے. یعنی انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ رب العزت نے کچھ نہ ہونے سے اس انسان کو زندہ کیا ہے. تو اب تو پھر یہ کوئی چیز ہے، اب تو پھر اس کا کوئی جسم ہے، تو اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا اللہ رب العزت کے لیے بہت ہی آسان ہے. تو اس کا ذکر اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتا، کہ اسی طرح بڑی آسانی کے ساتھ، یہ بڑی اسی طریقے سے اللہ رب العزت مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، زندہ کرے گا. وَيُرِيكُمْ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے. اور یوری، رعا، آپ نے دیکھا ارعیت الذی جیسے ہم بولتے ہیں، تو اسی طرح قرآن کریم کی دیگر جگہوں پر رعا کا مطلب دیکھنا. وَيُرِيكُمْ، اور وہ دکھاتا ہے تم سب کو آیاتہ، اپنی نشانیاں.
یعنی اللہ رب العزت اس طرح اپنی نشانیاں واضح کرتا ہے لوگوں پر کہ جن لوگوں کا سوال یہ ہے کہ اصل میں اللہ رب العزت مرنے کے بعد مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، تو اصل میں اللہ رب العزت اپنی ان نشانیوں کے ذریعے اللہ ان لوگوں پر واضح کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے اس طرح مردوں کو زندہ کر دینا کتنا ہی آسان ہے. لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تاکہ تم کچھ عقل کر سکو، تاکہ تم سمجھ سکو، تاکہ تم جن چیزوں کو ماننے پر آج تیار نہیں ہو تاکہ تم ان باتوں کو مان سکو. اور دوسرا یہ پیغام اصل میں بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے. کون سا پیغام؟ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل سے مخاطب ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے سامنے بہت سی اور بھی جیسے آیات نشانیاں ظاہر کی. اللہ رب العزت یہ تمام آیات تمہیں کس لیے ظاہر کرتا ہے؟ تاکہ تم عقل کرو. کیونکہ جیسے آپ پچھلی آیات میں بہت سی آیات میں پڑھ چکے کہ ان بنی اسرائیل نے بار بار اللہ کی نشانیاں دیکھ کر، اللہ کے بے شمار معجزات کو دیکھنے کے باوجود اللہ رب العزت کی حقانیت کو اور اس دین حق کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. اور ان آیات میں بھی آپ نے پڑھا کہ وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ربک، آپ اپنے رب سے بیان کیجئے، یعنی وہ ان کو اپنا رب بھی نہیں کہتے ہیں، اور لیکن موسیٰ علیہ السلام سے دعا کا اظہار بھی کرتے ہیں. تو یہ عجیب سی کیفیت میں یہ لوگ تھے، اور ان کی عقلوں کو یہاں پر سوال کیا گیا ہے کہ تاکہ تم عقل کرو. یہ اللہ رب العزت اس لیے تمہیں بار بار یہ معجزات دکھاتا ہے، یہ تم پر احسانات کرتا ہے. اللہ رب العزت اس طرح اگر اس مردے کو زندہ نہ کرتا تو تم ایک جھگڑے میں پڑ جاتے. تو اللہ رب العزت نے ایک دفعہ اصل میں پھر اس بنی اسرائیل پر احسان کیا ہے، اور ان کے اندر اس بڑے مسئلے کو جو ایک بڑے قتل و غارت کا پیش خیمہ بن سکتا تھا، اس کو اللہ رب العزت نے ان میں ختم کر دیا. ان کو اس دیت سے بچا دیا، اس قتل و غارت سے بچا دیا، ان کو ایک اور نیا معجزہ بھی عطا فرما دیا، اور ان پر واضح کر دیا کہ اللہ رب العزت اور یہ دین یہ حق دین ہے. اور یہ کیوں کیا؟ تاکہ یہ عقل کریں، تاکہ اس بات پر مطمئن ہو جائیں، ان کے دماغ اس چیز کو سمجھ جائیں اور وہ حق پر جم جائیں. لیکن آگے کی آیت جو ہے وہ اس کے بالکل الٹ ایک اور چیز کی طرف بھی وضاحت کرتی ہے. اس پر جانے سے پہلے ایک اور یہاں پر جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ مردوں کو زندہ کرنا، جو آج بھی بہت سے جو سائنٹسٹ ہیں یا جو ایسے لوگ جو ملحد ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ اس طرح کے سوالات کو اٹھاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اس سورۃ البقرہ میں بھی 5 مختلف جگہوں پر اسی طرح مردوں کو زندہ کرنے کا ذکر کیا ہے. جیسے کہ آپ پہلے بھی ایک آیت میں پڑھ آئے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ماننے والے کچھ لوگ طور کے اوپر گئے اور وہاں پر ان کے اوپر بجلی گری تو وہ سب مر گئے، پھر اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. ایک وہ معاملہ تھا. ایک ابھی یہ جو آپ کے سامنے آیا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اس گائے کے ٹکڑے کو ان کے ساتھ لگانے کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس مردے کو زندہ کر دیا. اسی طرح ایک اور واقعہ ایک نبی کے حوالے سے بیان کیا اللہ رب العزت نے ایک اور جگہ کہ جہاں پر ایک نبی ایک بستی کے قریب سے گزرے تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کہ وہ بستی مردہ پڑی ہے، بستی میں کوئی نہیں رہتا. انہوں نے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پر نیند یعنی اس موت کی آغوش میں سلا دیا اور دوبارہ زندہ کیا، اور ان سے سوال کیا کہ تم کتنی دیر زندہ رہے، اور وہ پورا واقعہ وہاں پر بیان کیا. اسی طرح اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کے سوال کے جواب میں کہ اللہ رب العزت مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ رب العزت نے ان کو پرندوں کو پہلے اپنے اچھی طرح سے ان کو یعنی اپنے ساتھ سے دھار لینے کا حکم دیا، اور پھر ان کو کہا کہ ان کے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر ڈال دو، آواز دو، تو سب کے سب زندہ ہو کر واپس آ گئے. تو اس طرح اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر سورۃ البقرہ ہی کے اندر جو ہے مختلف زندہ کیے جانے کے واقعات کو تذکرہ کر کے اصل میں آیات اللہ کی یہ نشانیاں بیان کی ہیں کہ تم جس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہو یہ تمہارے سامنے یہ واقعات ہیں. اور تمہاری ہی قوموں کے اندر جو دیگر جو تم سے پہلی قومیں گزر چکی ہیں، مسلمانوں سے پہلے جو یہ جو نصارہ گزر چکے ہیں، یہود گزر چکے ہیں، ان میں بھی اس طرح کے بے شمار واقعات وہ گزر چکے ہیں. اور ہمیشہ سے اللہ رب العزت کے اندر کی قدرت الہیہ میں یہ بات رہی ہے کہ اللہ جس کو چاہے وہ زندہ کر لے. اور اسی طرح ابو داؤد طیالسی کی ایک حدیث میں ہے کہ ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ مردوں کو اللہ کس طرح زندہ کرے گا؟ تو کہا کبھی تم بنجر زمین پر گزرے ہو؟ تو کہا ہاں. فرمایا پھر اس کو کبھی سر سبز و شاداب بھی دیکھا ہے، یعنی اس کے بعد دوبارہ وہ کبھی گرین بھی دیکھی ہے؟ کہا ہاں. فرمایا اسی طرح موت کے بعد یہ زیست ہے، یہ زندگی دوبارہ موت کے بعد اسی طرح ہونے والی ہے. اللہ رب العزت قیامت والے دن سب لوگوں کو دوبارہ اسی طرح زندہ کر دینے والے ہیں. اس کے بعد آخری آیت جو آج کی سبق کی آخری آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک اور چیز کی طرف، اور اس تمام واقعے کے کر گزرنے کے بعد آیات کے ظاہر کر دینے کے بعد
کہ اللہ رب العزت نے ان کے سامنے ایک اور معجزے کو واضح کر دیا، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل کا رویہ ہمارے سامنے رکھا ہے. اور یہ بات وہی پھر کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، ہمارے لیے ایک سمجھنے کا پہلو ہے. اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بتایا کہ پتھر جو ہیں وہ کس طرح نرم پڑ جاتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں دلوں کو کس طرح سے سختی آ جاتی ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم، یعنی اس آیات کو دیکھنے کے باوجود، اس سارے واقعے کو اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھنے کے باوجود، ثم پھر قست، سخت ہو گئے. قست یعنی سخت کو کہتے ہیں، یعنی بہت سخت ہو گئے. قلوبکم، تمہارے دل، مم سے، بعدی، اس کے بعد، ذالکا، اس واقعے کے بعد، یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد، ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود تمہارے دل چاہیے تو یہ تھا کہ اب نرم پڑ جاتے، چاہیے تو یہ تھا کہ تم اللہ رب العزت کو اپنا رب مان لیتے، اب ربا کا کہنے کی بجائے ربا نہ کہنا شروع کر دیتے، اب تو اسلام کے ساتھ کچھ اپنی نسبت کو جوڑنا شروع کر دیتے. لیکن تمہارے دل اس کے بعد مزید سخت ہو گئے. اور فہیا، اور وہ اس طرح کے سخت ہو گئے، فا پس، ہیا وہ، کل ہجارہ، یعنی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی مثال جب بیان کی جائے کہ فلاں چیز کی طرح، تو وہاں پر کا لفظ عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. کل ہجارہ، جیسے کہ پتھر، یعنی تمہارے دل جو ایک نرم، اگر دل کو کاٹ کر دیکھا جائے تو ایک گوشت پوست کا ایک نرم سی چیز ہے. اللہ رب العزت نے دلوں کو نرم بنایا ہے، لیکن تم نے اپنی حرکتوں کے ساتھ ان نشانیوں کو دیکھ لینے کے باوجود اپنے دلوں کو اتنا سخت کر لیا کہ جیسے کہ پتھر ہوں. اور اس سے بھی زیادہ یہ او یا اشدو، اس سے بھی زیادہ سخت، قسوہ، سختی کے اندر، یعنی سختی میں اس سے بھی زیادہ، یعنی پتھر جتنا سخت ہوتا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے. وَإِنَّ، اور بے شک، من الحجارتی، جبکہ دوسری طرف، یعنی ایک طرف یہ تمہارے دلوں کی مثال ہے اے بنی اسرائیل والوں، اور آج ہماری امت میں بھی جو لوگ اللہ کی آیات کو دیکھ کر اس کو جان لینے کے باوجود، قرآن کریم کو پڑھ لینے کے باوجود، صحیح احادیث کے سامنے آ جانے کے باوجود، جن کے دل نرم نہیں پڑتے، جو دین کی حقانیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو آج بھی لبرلزم کے قائل ہیں، وہ آج بھی دین کے احکامات کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو ان کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنے دلوں کو ایک طرف دیکھو، دوسری طرف اللہ کے اس پتھر کو دیکھو، کیونکہ اللہ نے جو کہا کہ اس سے بھی تمہارے دل سخت ہیں، کیونکہ پتھر تو اس طرح کے ہوا کرتے ہیں. وَإِنَّ، اور بے شک، من سے، الحجارتی، پتھروں میں سے، لما، لا کا مطلب البتہ تاکید کے لیے، ما جو، یتفجرو، یعنی اس میں سے پھوٹ پڑتی ہیں، منہ، اس سے، الانہار، نہریں. یعنی پتھر تو ایسے ہوا کرتے ہیں کہ پتھروں میں سے تو نہریں پھوٹ پڑا کرتی ہیں. اور ہم ایک واقعہ تو ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جس میں بنی اسرائیل ہی کے اندر ان کے کہنے کے اوپر اللہ رب العزت نے ان ایک پتھر کے اندر سے 12 چشمے جاری کر دیے تھے. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو جو پہاڑی علاقے ہیں ان کے اندر جو چشمے نکلتے ہیں وہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ اصل میں پتھروں ہی کے اندر سے نکل رہے ہیں. وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان پتھروں میں سے، بعض، من سے، ہا، ان پتھروں میں سے، لما، بعض ایسے ہیں جو البتہ یشققو، یعنی شک کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، دو ٹکڑے ہو جانا. یعنی بعض پتھر ایسے ہیں جو شک ہو جاتے ہیں، جو چیر دیے جاتے ہیں، جو پھٹ جاتے ہیں. یعنی آپ پتھر پر جتنا مرضی سخت پتھر ہو، آپ اس پر کدال ماریں، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 4 دفعہ، اگر آپ تھوڑا زیادہ محنت کریں تو آخرکار وہ پتھر ٹوٹ جاتا ہے. ایک چیز واضح مثال آج ہم دیکھتے ہیں، یہ مکہ کے اندر جو نئے نئے ہوٹل بنانے کے لیے پتھروں کو کتنی آسانی کے ساتھ بہت سے پہاڑوں کو توڑا جاتا ہے، تو ہمارے سامنے ہے کہ پتھر اتنے سخت ہونے کے باوجود اگر بار بار ان پر محنت کی جائے تو وہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں، وہ پھٹ جاتے ہیں. لیکن یہ کس طرح کے دل ہیں کہ جن پر بار بار کی نصیحت، بار بار کی رحمت و شفقت بھی اثر نہیں کرتی ہے. فَيَخْرُجُ، اور یہ پتھر اس طرح پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ، پس خارج ہوتا ہے، نکلتا ہے، منہ، اس میں سے، الماء، پانی، کے ان پتھروں میں سے تو پانی نکل آیا کرتا ہے. اور اِنَّ، بے شک، منہا، ان پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہوا کرتے ہیں، لما، کہ البتہ جو، یہبطو، کہ وہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، من سے، خشیہ کا مطلب اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یعنی وہ اللہ کے ڈر سے وہ پتھر گر پڑتے ہیں. ہم بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر، یعنی آپ کہیں پہاڑی راستوں پر جائیں تو بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ پتھر جو ہے راستے میں پڑا ہے اور آپ وہ گزر نہیں سکتے وہاں سے، تو اللہ رب العزت کے ڈر سے بعض اوقات یہ پتھر گر جاتے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمایا
کہ بعض کا تو اللہ کے ڈر سے یہ پتھر گر جایا کرتے ہیں. وَمَ اللَّهُ وا اور ما نہیں اللہ اللہ بغافل بے شک اللہ غافل نہیں ہے اما تعملون اما ہر اس چیز سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، یعنی تم جو کچھ بھی کرتے ہو، تمہارے سب اعمال، تم جتنے مرضی دعوے کرو کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، تم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہو اور تم ان کا نام لیوا ہو، لیکن اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. وہ تمہارے دلوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے عملوں کو بھی جانتا ہے. لہٰذا تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. تو اصل میں اس آیت کے اندر ایمان والوں کو اس سختی سے روکا جا رہا ہے. ہمارے لیے اس کے اندر سبق یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کا محاسبہ کرتے رہیں. ہم دیکھتے رہیں کہ کہیں ہمارے دل جو ہے اتنے سخت تو نہیں ہو گئے ہیں کہ ادھر سے ہمارے دلوں پر قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ہمارے دل نرم نہیں پڑتے، ہمارے آنکھیں روتی نہیں ہیں اور ہمارے دلوں پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا. تو اس آیت کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہاں پر اصل میں مخاطب کیا ہے، ایمان والوں کو جھنجھوڑا ہے کہ کہیں تمہارے دل بھی اس طرح کے سخت نہ ہو جائیں. تفسیر ابن مردویہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، یعنی بے جا باتیں، فضول میں بیٹھ کر گپیں لگ رہی ہیں، باتیں ہو رہے ہیں، تو بے شک اللہ کے ذکر کے علاوہ جو بے جا ذکر ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، ان میں زیادہ نہ لگا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے. بہت زیادہ بولنا جو ہے اور فضول میں خصوصاً بولنا جو ہے وہ دلوں کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل والا اللہ سے بہت دور ہو جایا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نرم رکھے، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اس طرح کا سخت نہ رکھے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ایسا ہی رکھے کہ جو اللہ کے کلام کو سنے، اللہ کے نبی کے فرمان کو سنے تو ان پر اثر ہو. سورۃ الحدید میں آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الم یعن للذین آمنوا، اور لمبی آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن اور جو خدائے برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں. یعنی کیا ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل نرم ہو جائیں. امت محمدیہ ہی میں سے ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک دیوار پر کسی برے خیال سے اوپر چڑھتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے، اور وہاں پر کسی دوسرے گھر سے آواز آتی ہے اور اسی آیت پہ وہ شخص پہنچتا ہے الم یعن للذین آمنوا، یعنی جب یہ آیت اس شخص کے کانوں پہ لگتی ہے، اس کے کانوں میں پہنچتی ہے، تو وہ شخص وہیں پر جو بدکاری کی نیت پہ جا رہا تھا لیکن اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور وہیں پر وہ لوٹ جاتا ہے کہ بے شک اے اللہ، اے میرے اللہ، وہ وقت آ گیا ہے، میرا دل نرم پڑ گیا ہے، اور وہ اس بدکاری سے باز آ جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، جو نیک دل ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں کے دل ہیں، وہ اللہ رب العزت کی آیات کو سن لینے کے بعد نرم پڑ جایا کرتے ہیں. اور اس آیت کے اندر سے ایک جو آخری نقطہ وہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پتھروں میں بھی ادراک ہے، یعنی پتھر کو ہم ایک مجرد پتھر نہ سمجھیں کہ یہ پتھر ہے، یہ کچھ سمجھتا سوچتا نہیں ہے، بلکہ پتھروں کو بھی اللہ رب العزت نے ادراک اور سمجھ لیا ہے. جیسا کہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 72 میں ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ بے شک اللہ رب العزت نے یہ جو دین اسلام کی امانت ہے اس کو آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا. یعنی کہ ان پر یہ جب امانت اسلام کی پیش کی گئی کہ وہ بھی یہ ادراک رکھتے ہیں امانت کو. اور اسی طرح سورۃ الرحمن میں ہے والنجم والشجر یسجدان، کہ یہ جو نجم ہے، جو ستارے ہیں اور جو شجر ہیں اور یہ سب جو ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ السبا کے اندر داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ یہ پتھر جو ہیں اور پرندے، یہ پہاڑ اور پرندے داؤد علیہ السلام کے ساتھ، ان کے ساتھ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے. اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ان بنی اسرائیل جیسا نہ بنائے اور ہمارے دلوں کو نرم بنائے. ہمارے دل ایسے ہوں کہ جو اللہ کی آیات کو جب سنیں تو ان پر اس کا کوئی اثر ہو، وہ نرم پڑ جائیں. ہماری آنکھیں ایسی ہوں کہ اللہ رب العزت کا جب ذکر سنیں اور جب اللہ رب العزت کی ڈرا دینے والی آیات ان کے کانوں تک پہنچے تو ہماری آنکھیں جو ہیں ان میں سے آنسو گریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایسی آنکھوں پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، ان بندوں میں شامل فرمائے کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے ذکر سے ڈر جایا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ
رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔